اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں P5 ورلڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ درد بیان کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف ہمارے دلوں میں ہے بلکہ تمام عاشقان رسول اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہے، یعنی جنت البقیع کا انہدام۔ آج سے لگ بھگ 90 برس پہلے ظالم آل سعود نے معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے 4 اماموں کے روضوں کو منہدم کر دیا۔ یہ آل سعود کی آئیڈیالوجی، یہ آل سعود کے نظریات جو سراسر قرآن کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، تعلیمات محمد کے خلاف ہیں، جن بنیاد کے اوپر یہ وہابی ازم کھڑا ہوا ہے وہ بنیادیں اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، شریعت محمد کے خلاف ہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کسی سے مانگیے نہ، آپ کسی سے توسل نہ کیجیے، قبروں پر نہ جائیے، آپ قبروں پر جانے سے کیا ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ قبروں سے جا کے زیارت پڑھنے سے کیا وہ بزرگ ہستیاں جن کے ذریعے سے دین ہم کو ملا، جن کے ذریعے سے اسلام ہم کو ملا، جن کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا، جن کے ذریعے سے ہم نے اسلام کو جانا، کیا ان کے توسل کرنے سے، ان کی قبور پر حاضری دینے سے، ان پر زیارت پڑھنے سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ ہمارا مذہب ایسا دین نہیں ہے، ہمارا اسلام ایسا اسلام نہیں ہے کہ ذرا سی ہوا چلی اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ ہمارے اسلام کو بہا کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ ظالم آئیڈیالوجی، وہ ظالم نظریات جو سعودی عرب کے نظریات ہیں، سعودی عرب کی آئیڈیالوجی ہے، جس نے جناب فاطمہ زہرا اور ہمارے 4 اماموں کی قبور کو منہدم کر دیا، ان کے اوپر جو قبے تھے ان کو منہدم کر دیا۔ ہم اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب وہ نہیں ہے جو زبردستی کسی پر کوئی بات تھوپے یا زبردستی کسی پر کوئی بات لا دے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو جب دین ہمارا زبردستی نہیں کرتا تو کیا ہم اپنے نظریات، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے خیالات اس کو اسلام کے کسی دوسرے فرقے پر یا کسی اور پر زبردستی لا سکتے ہیں؟ حضور سرور کائنات نے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا، تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھوایا، یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو۔ رسول اللہ نے راستہ بتا دیا کہ دیکھو اسلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ زبردستی تو رسول اللہ نے اسلام لادا نہیں ہے، تھوپا نہیں ہے۔ تو جب اسلام لانے والا زبردستی ہمارے اوپر مذہب لاتا نہیں ہے، تھوپتا نہیں ہے، تو یہ اسلام کے ٹھیکیدار کہاں سے بن گئے کہ جو زبردستی اپنے نظریات اور اپنے آئیڈیالوجی کو ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں، لاد رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج وہ ظالم حکمران اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جگمگاتے ہوئے شہر ہیں، جگمگاتے ہوئے قصر ہیں، پیلس ہیں، مگر وہ رسول جس نے ہمیں اللہ کو بتایا، جس نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا، جس نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا، اس رسول کی بیٹی کی قبر کے اوپر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس رسول کی بیٹی جس کی قبر زیر آسمان ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں جناب فاطمہ زہرا، اکلوتی بیٹی ہیں جناب فاطمہ۔ رسول اللہ ان کا کتنا احترام کرتے تھے،
رسول کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ تو آپ کو ہے کہ جب رسول فاطمہ کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، اس کے بعد بیت فاطمہ زہرا میں داخل ہوتے تھے۔ تعظیم فاطمہ زہرا کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی تو ہیں ہی ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اپنے حبیب کو دیا گیا تھا، یعنی تحفہ پروردگار ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے ہے کہ جنت البقیع کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ احتجاج کریں۔ یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج تو ہو گیا، فلاں ادارے نے کر دیا، فلاں شخص نے احتجاج کر دیا، یہ احتجاج یعقوب عباس صاحب کی طرف سے ہو گیا، یہ احتجاج فلاں ادارے کی طرف سے ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز تمام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہماری نماز آپ نہیں ادا کر سکتے، آپ پر جو نماز واجب ہے اسے ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں، یہ واجب عینی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر محمد رسول اللہ کہنے والے کا فرض ہے، ہر جناب فاطمہ زہرا سے عقیدت رکھنے والے کا فرض ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اس لیے کہ اس کے رسول کی بیٹی کی قبر کھلے آسمان میں ہے، اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر سایہ نہیں ہے، اس پر کوئی شمع روشن کرنے والا اور جلانے والا نہیں ہے، وہاں پر شمع نہیں روشن ہو سکتی ہے، وہاں پر سایہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جنت البقیع کے انہدام کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں اور ظالم کے چہرے سے اسلام کی نقاب کو الٹ دیں کہ جس کے چہرے پر اسلام کی نقاب تو پڑی ہوئی ہے مگر حقیقت میں وہ اسلام کی نقاب نہیں ہے، بلکہ وہ وہابیت کی نقاب ہے، وہ دہشت گردی کی نقاب ہے، وہ اسلام کے خلاف نقاب ہے، جس نقاب میں عداوت محمد و آل محمد کی بو نظر آ رہی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام